حدیث نمبر 12 زکوٰۃ. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. تو جب وہ یہ کرنے لگے تو انہوں نے اپنے جان و مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے. یعنی اصموا منی دماءہم و اموالہم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسلام میں داخل ہو کر اپنی جان و مال بچا لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں لڑتے تھے، ان کی جنگ مشرکین کے خلاف ہوتی تھی. الا بحق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کلمے کا حق ضرور طلب کیا جائے گا، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اور حسابہم علی اللہ کا مطلب کیا ہے کہ دل کا حال اللہ کو پتا ہے، ہم تو صرف ظاہر پہ معاملہ کریں گے. بنیادی طور پر یہ حدیث زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ ہمارے دین میں زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے. تو قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بارہا کیا گیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور پھر فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یعنی بار بار نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے. نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، یعنی پہلی چیز توحید ہے، شہادتین، دوسری نماز، اور تیسری زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ ادا کرنا ایمان باللہ میں شامل کیا گیا ہے. یہ ایک اہم ذمہ داری ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو جو تمہارے ذمے تھا تم نے ادا کر دیا، یعنی اپنا فرض پورا کر دیا. نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والوں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قتال کیا تھا، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی آخرت میں بہت بڑی سزا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بعد خزانہ چھوڑا اس کے لیے قیامت کے دن اسی کی مانند ایک گنجا سانپ ہوگا، اور اس پر 2 نقطے ہوں گے. وہ اس کا پیچھا کرے گا تو وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جو تو اپنے پیچھے چھوڑ گیا تھا. اور وہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کو اپنا لقمہ بنا لے گا اور اس کو چبانے لگ جائے گا. پھر اسی طرح اس کے سارے بدن کو چبا ڈالے گا، سارے بدن کو چبا دے گا. اور یہ کیا چیز ہوگی؟ انسان کا وہ مال جس میں سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، کنز. ہم سب کو زکوٰۃ کے ادائیگی کے بارے میں علم ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کتنے مال پہ زکوٰۃ لگتی، کس کس چیز پہ زکوٰۃ لگتی، وہ کون سے اموال ہیں جن پہ زکوٰۃ لگتی، اور کس مال پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی، اور کتنا عرصہ اس مال پر گزر جائے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی. اور پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہوتی ہے، کون کون اس کے مستحق ہیں، اور یہ کہ زکوٰۃ کب دینی ہوتی ہے. یہ وہ سوال ہیں کہ جن کے جواب آپ کو پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر یہ فریضہ ادا نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح جیسے نماز کب پڑھنی چاہیے، کتنی پڑھنی چاہیے، اس کی شرائط کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح حج کے طریقہ ہے پورا، کب حج ہو سکتا ہے، کس جگہ پر ہوتا ہے، اس کے لیے لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے پڑھنا کیا چاہیے. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا پورا ایک سسٹم ہے. یہ نہیں کہ انسان کہے میں تو سارا سال ہی غریبوں پہ خرچ کرتی رہتی ہوں، میری زکوٰۃ تو اسی میں ہی ہو جاتی ہے. یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے. زکوٰۃ کی باقاعدہ کیلکولیشن ہونی چاہیے کہ سال کے شروع سے لے کر آخر تک آپ کے پاس کتنا مال ہے، اور اس مال میں سے آپ کو پھر کتنا نکالنا ہے، اور پھر جب وقت ہو جائے تو اس کو نکال ہی دینا ہے، اپنے پاس نہیں رکھنا وغیرہ وغیرہ. حدیث نمبر 13 صدقہ کو حقیر نہ سمجھنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ. کتاب الہبہ وفضلها والتحرید علیہا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کو دینے کے لیے بکری کا کھر ہی ہو تو اس کو حقیر خیال نہ کرے. یعنی بکری کا پایا جو ہے، کھر جو ہے، ایک معمولی چیز ہے، عموماً لوگ اس کو دیتے ہوئے ایک دوسرے کو شرماتے ہیں یا اس کو چھوٹی چیز سمجھ کر نہیں دیتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص اسی کا محتاج ہو. تو کوئی اگر اپنے ہمسایوں کو بکری کا کھر ہی بھیج دیتا ہے تو اس کو بھی مائنڈ نہ کرے اور اس کو بھی اپنے لیے، یعنی دینے والا اپنے لیے فائدے کی چیز سمجھے. تو فرسن عموماً اس ہڈی کو کہتے ہیں جس پر بہت تھوڑا گوشت ہوتا ہے، جیسے سری ہوتی ہے اس پہ بھی تھوڑا گوشت ہوتا ہے، پائے ہوتے ہیں یا اسی طرح کچھ اور حصہ. اسی طرح یہ بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے کہ یہ تو ایک مثال دی گئی پائے سے، لیکن چھوٹے سے چھوٹے ہدیے سے بھی اگر کسی کو خوش کیا جا سکتا ہے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور یعنی تھوڑی مقدار میں بھی تحفہ دینے کی ترغیب ہے. اچھا، بعض لوگ یہ ہے کہ تھوڑی چیز ہو تو تحفہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ کیا دینا. اصل میں ہوتا ہی کہ ایک نفسیاتی سا اثر ہوتا ہے انسان کے اندر کہ میں زیادہ دوں، بڑا دوں، بہت اعلیٰ دوں تو پھر ہی حق ادا ہوگا. اور بعض اوقات اپنی حیثیت ہی نہیں ہوتی تو پھر ہم سرے سے ہی نہیں دیتے. تو جتنی حیثیت ہے، جتنی طاقت ہے، جو دے سکتے ہیں دیں، کیونکہ ہدیے کی جو روح ہے وہ باہم محبت پیدا کرنا ہے اور اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے اور خلوص سے دینا چاہیے، نہ کہ بہت زیادہ بڑی چیز اور بہت ساری ریپنگز میں. یہ جو ریپنگ کا معاملہ ہے اس پر بھی ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ سراسر اسراف ہے، کیونکہ اس پر ٹیپ بھی لگ رہی ہے اور قیمتی سے قیمتی کاغذ بھی چڑھ رہے ہیں. ایک کاغذ کو آپ ایک دفعہ ریپ کر کے پھاڑ کے جب پھینک دیتے ہیں تو کتنے درخت کٹے ہوں گے جن کی وجہ سے یہ کاغذات تیار ہوتے ہیں، اور پھر کتنا پیسہ ان پہ لگتا ہے، اور پھر اس کا استعمال کیا ہے. یعنی جس چیز کو آپ نے استعمال ہی نہیں کرنا، صرف شو آف، صرف دکھاوا، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ کسی اچھے بیگ میں ڈال کے دے دیں، اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کے دے دیں، وہ اس کے کام آ جائے گا. پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ رومال بناتے تھے اور ان پہ گوٹے کے ناری لگاتے تھے اور اس سے لوگوں کو تحفہ لپیٹ کے دیتے تھے، اور پھر وہ بعد میں رومال ٹیبل پہ ڈال لیتے تھے یا صوفے وغیرہ پہ ڈال دیتے تھے تو وہ کسی کام آتی تھی چیز. لیکن اب ہم نے یہاں پلاسٹک بیگ ہے، ایک انتہا وہ ہے اور ایک انتہا یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کاغذ اور ریپنگ اور پھر اس کے اوپر ڈیکوریشن اور یہ ساری چیزیں. تو ضروری ہے کہ یہ چیزیں محبت بڑھائیں، اصل چیز آپ کا خلوص ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کو تحفہ جو ہے وہ ضرورت کی چیز بھی دی جا سکتی ہے، جیسے ہمسائے کو ہو سکتا ہے کھانے کی چیز ضرورت ہو. پھر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ تحفہ جو ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے، یعنی آپ کو اس پر اجر بھی ملتا ہے. آپ اس کو دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیتے ہیں لیکن اس پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے. اور پھر خاص طور پر عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی پڑوسن کو ہدیہ بھیجے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو. زیادہ صدقہ، زیادہ استغفار، کیونکہ میں نے جہنم میں تم عورتوں کی کثرت دیکھی ہے. اللہ ہم کو بچا لے. تو عورتوں میں سے ایک سمجھدار عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت زیادہ بھیجتی ہو، یہ برے بھلے کہتی ہو لوگوں کو، اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. یعنی شوہر سے کبھی خوش ہی نہیں، راضی ہی نہیں، اس کی کبھی کوئی خوبی بیان ہی نہیں کرتے. عموماً ہم اس کی صرف برائیاں ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، خوبی نظر ہی نہیں آتی، ہو بھی تو ہم اس کو دبا جاتے ہیں. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. حدیث نمبر 14، گن گن کر خرچ کرنا. ان اسماء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیکی
ولا توعی فیوعی اللہ علیک. کتاب الہبۃ وفضلھا والتحریض علیہا. اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو. خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو کہ اب اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے. پھر اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا. اور جوڑ کے نہ رکھو کہ تم سے اللہ بھی اپنی نعمتوں کو نہ چھپائے. یعنی بہت زیادہ چھپا چھپا کے نعمتوں کو نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے نعمتوں کو چھپا دے گا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ الاحصاء کا مطلب ہے کسی چیز کی مقدار کو تول کر یا شمار کر کے معلوم کرنا کتنا باقی ہے. یہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ موازنہ کرنے کی قسم ہے. اور اس سے مراد مال کے خرچ ہو جانے کے خوف سے صدقہ کرنے سے انکار کر دینا. یعنی صدقہ کی ضرورت بھی ہے کسی کو لیکن ہم اپنا وہ فگر نیچے نہیں آنے دینا چاہتے کہ اتنا تو ہر صورت ہر وقت ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہم اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر ترجیح دے دیتے ہیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. صدقہ نہ کرنا برکت کے اسباب کو ختم کر دینے کا ذریعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے پر بغیر حساب کے اجر و ثواب دیتا ہے. اور گن گن کے رکھنے سے ایک ذخیرہ اندوزی بھی مراد ہے. تو اگر تم گن گن کے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر گن گن کر دے گا, برکت نہیں ہوگی. اور پھر تو ای کا لفظ جو ہے نا یہ وعاء سے ہے. وعاء کہتے ہیں برتن کو, یعنی کوئی چیز صرف برتن میں ڈال ڈال کے ڈبے میں بند کر کر کے نہ رکھو. کنجوسی کے لیے ذخیرہ اندوزی مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر اپنی مزید نعمتیں روک دے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس جو بھی خیر ہو, چاہے مال ہے, جسمانی قوت ہے, علم ہے, بانٹتے رہنا چاہیے, دیتے رہنا چاہیے. اس معاملے میں بخل نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے, خود پہ صدقہ کرے, اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے اور پہنے. تو ہمارا دین انفاق کی ترغیب دیتا ہے. کس کی؟ خرچ کرنے کی, نکالنے کی, دینے کی, تاکہ پیسہ جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا رہے, معاشرے میں سب تک پہنچتا رہے. اس کی مثال خون کی طرح, اگر خون جسم کے کسی حصے میں جم جائے تو اس کو بیکار کر دیتا ہے. خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے روزانہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا؟ 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا کر. دوسرا کہتا ہے اللہ روک رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے. تو ہر روز صدقہ واجب ہوتا ہے, ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا چاہیے. خرچ کرنے میں خیر ہے, نہ کرنے میں شر ہے. جتنا زیادہ مال ہو اتنا زیادہ خرچ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ نے مال دیا ہو اور انہوں نے اسے اپنے دائیں بائیں آگے اور پیچھے خرچ کیا ہو اور اسے بھلے کاموں میں لگایا ہو. ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ وہ مالدار ہو جائے, تو جو جتنا مالدار ہے اتنا ہی قیامت کے دن خسارے میں ہے, سوائے اس کے کہ جو اس کو رائٹ اینڈ لیفٹ خرچ کرتا چلا جائے, دیتا جائے. خرچ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بھی خرچ کرتا ہے. انفق علیک یا ابن آدم انفق علیک, اے ابن آدم خرچ کرو, تم پر خرچ کیا جائے گا. پھر عورت کے خرچ کرنے پر اجر. حدیث نمبر 15 ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اطعمت المرأة من بیت زوجها غیر مفسدۃ لها اجرها وله مثله بل الخازن مثل ذلك له بما اکتسب ولها بما انفقت
کتاب الزکات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے بغیر فساد کے کھانا کھلائے تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اس شوہر کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، اور خزانچی خادم کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، اس مرد کے لیے کمانے اور اس عورت کے لیے خرچ کرنے کی وجہ سے اجر ہے۔ تو سبھی اجر میں شریک ہو گئے، خادم بھی، عورت بھی، کمانے والا بھی، لیکن شوہر کی اجازت سے خرچ کرنا چاہیے، یعنی واضح الفاظ میں اجازت ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو یا ایسا ایکسپریشن ہو تو کہے جو چاہو کرو، دیتی رہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز پر کہے اچھا یہ میں پینسل دے دوں آج کلاس میں کسی کو ضرورت مند کو، یہ فلاں کر لوں فلاں، نہیں۔ ایک دفعہ اگر اس نے کہہ دیا کہ جو چاہو کرو تو بس پھر کھلی چھٹی، لیکن اگر اس نے جو چاہو کرو نہیں کرنے کو کہا تو پھر جتنی اجازت ہے، جتنی رخصت ہے اس کے مطابق خرچ کرے انسان۔ یعنی ایسی کوئی بھی چیز، ایسے الفاظ جو عورت پہچانتی ہو کہ شوہر اس پر راضی ہے، یا اس کا دل گواہی دیتا ہو کہ اس درجے میں خرچ کرنے پر شوہر ناراض نہیں ہوگا، تو اتنی مقدار میں وہ صدقہ کر سکتی ہے۔ اور کرائیٹیریا یہ ہے کہ شوہر کو نقصان نہ ہو کوئی، یعنی اس کو کوئی نقصان نہ ہو اس صدقے سے۔ مثلا بہت زیادہ خرچ کرنا، بہت مقدار میں کوئی چیز نکال دینا جو شوہر کے وقت یا انرجی پر اثر انداز ہوتی ہو، کہ اتنی ان چیزوں کو دوبارہ لانا مشکل ہو۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ رضامندی جو صراحت کے ساتھ ہوگی، یا پھر عادت اور معمول۔ معمول ہے مہمان آتے ہیں، عورت پکاتی ہے، کھلاتی ہے، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان تک کھانا بھیجتی ہے، رشتہ داروں کو بھیجتی ہے، دوستوں کو بھیجتی ہے، اور شوہر کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں لفظ جو غیر مفسدۃ جو ہے نا، یہ بڑا اہم ہے کہ فضول خرچی کرنے والی نہ ہو، شوہر کو نقصان دینے والی نہ ہو، شوہر کا مال ضائع کرنے کی نیت نہ ہو۔ بعض اوقات مرد عورت کے بیچ میں کوئی جھگڑا لڑائی ہوتا ہے تو پھر لوگ غلط طریقوں سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت شوہر کے مال کو ضائع کرنا شروع کر دے۔ تو یہ حدیث بڑی خوشخبری بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم خود نہ بھی کمائیں، شوہر کے مال میں سے بھی اس کی رضامندی سے صدقہ کریں تو وہ بھی اجر کا باعث ہے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اجازت کے بغیر خرچ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی تحفہ دے، لیکن یہ کون سا؟ جو اس کے مال میں سے ہو۔ اگر اس کا اپنا مال ہے، اس کو کسی نے کچھ دیا تو اپنے مال میں وہ تصرف کر سکتی ہے، جیسے حضرت میمونہ کی روایت ہے کہ انہوں نے لونڈی تھی وہ آزاد کر دی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ماموں کو دے دیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا۔ تو اگر ذاتی مال ہے تو پھر عورت اپنی مرضی سے دے سکتی ہے، لیکن اگر شوہر کے مال میں سے ہے تو اجازت کے بغیر نہ دے۔ اسی طرح یہاں اس حدیث میں خادم کی بات ہوئی، یہ خزانچی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیت المال میں اکاؤنٹس کا کام کرتا ہے تو جو کچھ وہ لیتا ہے، لکھت پڑھت کرتا ہے، امانت کے ساتھ سنبھالتا ہے اور پھر اس میں سے نکالتا بھی ہے، تو وہ سارے کا سارا اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔